السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں ہیں۔ میرے 1 لاکھ والے کہنے پہ چلیں کو 10-12 نے کہا کہ وی ول رجسٹر یو۔ اس میں میرا کوئی بہرحال انٹرسٹ نہیں ہے، سوائے کہ پاکستان میں پیدا ہوا، پاکستان سے بے حد محبت کرتا ہوں، حالانکہ پاکستان کی ڈویژن کے میں بہت خلاف رہا ان اسپائٹ آف دیٹ، اور میری پیرنٹس کی اور میری بڑی سروسز ہیں پاکستان کے لیے، اور ایک ادھر رچ سپر کلاس ہے جو پاکستان کو ریپ کر رہی ہے، انجوائے کر رہی ہے، رولنگ ایلیٹ، اور غریب بیچارہ بھوکا مر رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے دور میں یہ سب کچھ ہونا بہت عجیب لگتا ہے۔ اس طرح یہ عجیب نہیں لگتا ہے جیسے کہ بلیک میلنگ کے لیے کچھ یوٹیوبرز اکٹھے ہو کے کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، صرف اور صرف عثمان ڈار اس لیے ریلیز ہوا، وہ پارٹی افیلیشن چھوڑنے کو منع ہے کیونکہ اسے کہا گیا کہ تمہاری عمران ریاض والی حالت کی جائے گی، اور آج یہ پنجوتا شنجوتا پتہ نہیں یہ سنسیئر ہے عمران سے کہ نہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی بھی وہ والا عمران ریاض کا نسخہ اپلائی کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے پاکستان کے فیوچر کے معاملے میں کنسرن ہے آپ کا، تو پھر آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوں۔ میں جو کہہ رہا ہوں، میں کوئی آپ کو باہر ابھی نکلنے کا نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں صرف میرے ساتھ 1 لاکھ لوگ رجسٹر ہوں فار اے موو، اینی ٹائپ آف کی بورڈ واریئرس جو ہیں میرے ساتھ موو ہوں۔ آپ یہ جو الگ گروپس میں یا اس میں کر رہے ہیں، یہ بالکل فضول ہے۔ 90% پرو پی ٹی آئی اس وقت بالکل انفیکٹو ہے، ڈرپوک ہے، ان کا بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس میں عمران خان کو باہر لانے میں۔ اور میں نے جیسے کہا کہ لوگ جو بھٹو کے اپوننٹ بھی تھے اوورسیز، انہوں نے بڑی کوشش کی تھی بھٹو کو چھڑایا جا سکے، اور ادھر بھی اب اوورسیز زیادہ متحرک ہیں، ان میں بھی انفارچونیٹلی بہت کم لوگ ہیں۔ تو لہٰذا آپ کوشش کریں کہ آپ ایک یونٹی، یونیفارمٹی میں دیکھیں۔ میں تو اوپنلی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا نا کہ جی ایچ کی میں اس نے پلاننگ کی تھی اور یہ وہ سارا، بھئی ہم پوری پلاننگ کرنے لگا ہوں، میں پلاننگ کرنے لگا ہوں، بلکہ میں نے جو اس کا سانگ بنایا ہے وہ بڑا جی ایچ کیو سے ریلیٹڈ ہے۔ کہنے جانا ہے جی ایچ کیو، کہنے جانا ہے جی ایچ کیو، قدم بڑھاؤ نالے کم مکاؤ، قدم بڑھاؤ نالے کم مکاؤ، کہنے جانا ہے جی ایچ کیو، کہنے جانا ہے جی ایچ کیو، وردی اترواؤ، وردی اترواؤ تے جشن مناؤ، وردی اترواؤ تے جشن مناؤ، کہنے جانا جی ایچ کیو، کہنے جانا ہے جی ایچ کیو۔ آپ اسٹریٹ اٹیک کریں اس فوج کو، آرمی کو۔ یہ اس دفعہ آپ کو انہوں نے دبا لیا، یہ برما کی طرح بالکل نہیں چھوڑیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ اسٹریٹ جنگ شروع کر دیں گے۔ دیکھیں اتنی ایک جعلی سٹوری کریٹ کر دی عثمان ڈار کو پکڑ کے کہ یہ لوگ بیٹھے تھے، یہ فیصلے ہوئے، اور وہ بیچارہ تو جیل میں چلا گیا تھا، ٹھیک ہے نا جی، کہ اس نے کہا میں اریسٹ ہوں گا تو آپ نے جی ایچ کیو پہ دھاوا بول دینا ہے۔ ایسے آپ ماننے والی بات ہے؟ جو اب آخر تک یہی کہی جا رہا ہے پاکستان بھی میرا ہے، فوج بھی میرا ہے، جس کو میں کہتا ہوں کہ ٹوئی بھی میری ہے، اور اب وہ بیچارہ مروار ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں میں آپ کو بتاؤں ڈپریشن میں، میرے سننے والے بہت سارے ڈپریشن میں مبتلا ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو ضرور سوئسائڈل تھاٹ آتے ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ میں اپنی زندگی ختم کر دوں۔ بہت سارے ایسے ہیں، خودکشی کی طرف پاکستانی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیوں نہیں یہ اچھا کہ اس خودکشی کی بجائے آپ میرے ساتھ رجسٹر ہو جائیں، آپ کے سارے ڈر ختم ہو جائیں گے، ٹوٹل سکون میں آ جائیں گے کہ میں نے ایک نوبل کاز کے لیے اپنے آپ کو رجسٹر کروا دیا ہے۔ جیسے کہ لوگ کچھ کہ جی میرا دل گردہ مرنے کے بعد استعمال ہو جائے، اپنے آپ کو رجسٹر کرواتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس میں بھی یہ مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، نہیں جی یہ ہے وہ ہے، حالانکہ پبلک کی آپ ہی کے بھائی بہن مائیں والدین، ان بیچاروں کے کڈنیز چینج ہونے ہیں، لیور چینج ہونا ہے، بہت سارے معاملات ہیں، ٹھیک ہے۔ پیسوں کا اس میں دھندا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سب لوگ جو بہت زیادہ پریشان ہیں، جو جن کا گزارا نہیں ہوتا ہے،
وہ میرے سے سلوشن پوچھتے ہیں، وہ زندگی سے کوئی امید نہیں رکھ رہے ہیں، وہ پاکستان سے کوئی امید نہیں رکھ رہے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں باہر لے آؤ. ٹھیک ہے جی، تو میں کہتا ہوں بہترین حل ہے آپ میرے ساتھ رجسٹر تو ہو کے دکھائیں نا، کیا لگنا ہے؟ میں پیسے بھی نہیں آپ سے مانگ رہا ہوں، میں تو صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آپ میرے ساتھ رجسٹر ہو جائیں. ہم ایک پلیٹ فارم بنا رہے ہیں، ہم ان کو انہی کا جوتا جی ایچ کیو کا ہم ان کو ماریں گے. مجھے تو دیکھیں ادھر ایف بی آئی گھر آگے کچھ نہیں زیادہ، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ کیا کیا معاملات ہیں، کیا کیا انہوں نے. میں تو ڈٹا ہوا ہوں. میں ابھی بھی یو ایس کونسلیٹ کے سامنے احتجاج کے لیے تیار ہوں. میں جو یو ایس کونسلیٹ کے سامنے پوسٹر لے کے کھڑا ہوا تھا وہ سارے پوسٹر میں ٹویٹر پہ لگا رہا ہوں. کچھ نہیں، ایلان ماسک نے جتنی ٹویٹر پہ آزادی دی ہوئی ہے کسی نے نہیں آزادی دی ہے. دیکھیں آپ 1,00,000 آدمی اگر فرض کریں ٹویٹر پہ جی ایچ کیو کے خلاف کرتا ہے احتجاج یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، 1,00,000 کو وہ پکڑ لیں گے. از اٹ ایزی؟ یہ بہت مشکل کام ہے. بلکہ اس کو بڑھائیں، زیادہ ہو. لوگ تو 1 ملین کی بات کرتے ہیں. وہ راجہ دیکھیں 1 ملین مارچ میں پتہ نہیں کتنے ڈالر کھا گیا. اور راجہ مہدی شیدی ان سب کو پکڑیں، ڈلوں کو، فوجی ریٹائرڈ کتے مروں کو. یہ کدھر ہیں خاموش مجاہد؟ لاؤ انہیں، یہ ہماری ٹوئیاں مار رہے ہیں اور تم باہر بیٹھے پیسے بنا رہے ہو. اصل تو ان کو آنا چاہیے تھا ادھر پاکستان میں جا کے احتجاج کرتے. ہم پرانے فوج کے ویرین لگے ہوئے ہیں، وہ باقی سارے تو وہ گھانا دیکھیں، بے شرم آدمی. اور آپ کے یوٹیوبر کہتے ہیں جی وہ سروے بڑا اچھا ہے عمران کا، گانڈا بڑا پریشان ہے. اور یار عمران خان کو وہ رہنے نہیں دیں گے تو سروے کو بنڈ میں لینا ہے آپ نے. ہاں، اگر عمران خان زندہ ہی نہیں ہوگا، نارمل ہی نہیں ہوگا تو سروے کو بنڈ میں لینا ہے آپ نے. وہ لے آئیں گے اپنی پارٹی پوٹی، یہ سارا تھوڑا سا احتساب دکھا دے گا. یہ بہت ہی نادر موقع ہے، بہت ہی اچھا موقع ہے ان پہ جی ایچ کیو پہ چڑھائی کا. یہ اس آپ کے ہاتھ سے کھیل نکلتا جا رہا ہے. ڈے 1 سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کے ہاتھ سے کھیل نکل رہا ہے. اور یہ یوٹیوبر کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں، عمران آوے گا. جی ایچ کیو سے ایک بندہ عمران خان کے پاس پہنچ گیا. عمران ریاض کی بھی یہ باتیں کرتے رہے. ابھی بھی وہ کل ہی وی لاگ شروع کر دے گا جی، چڑھائی کر دے گا جی. کمال ہے. یہ آپ کی جنگ ہے، عمران ریاض کی تو نہیں جنگ ہے. چلو وہ تو مطلب اتنے کما رہا تھا، وہ کچھ اور بھی کما سکتا تھا. عادل راجہ کی طرح چکر گولی گالی فٹ کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور گولیاں گالیاں فٹ کر کے آپ کو لالی پاپ دے کے. میں تو کہتا ہوں آپ ایکشن کی طرف آئیں، آپ لکھیں. میں نے کل کہا تھا کہ جو بھی تحریر کسی کی جی ایچ کیو کے خلاف، ملٹری کے خلاف، کوئی رائٹنگ ہے، کوئی پوئٹری ہے، کوئی واقعہ ہے، آپ مجھے بتائیں، میں پڑھ کے سناؤں گا اپنے وی لاگ میں. ایک نے کل کہا تھا میں آپ کو دوں گا، مجھے کوئی نہیں ملی. میں خود ہی یہ گڑتا رہتا ہوں، کنے جانا جی ایچ کیو، کنے جانا جی ایچ کیو. قدم بڑھاؤ نالے کم مکاؤ، قدم بڑھاؤ نالے کم مکاؤ. کنے جانا جی ایچ کیو، کنے جانا جی ایچ کیو. وردی اترواؤ تے جشن مناؤ. کنے جانا جی ایچ کیو، کنے جانا جی ایچ کیو. ہم دیکھیں گے، فیض احمد فیض نے کہا تھا، جب تاج اچھالے جائیں گے. ڈیمالش کریں اس بینچو جی ایچ کیو کو، ان دلوں کو، ان کی بنڈوں میں لاتے مار کے ان کو نکالیں جی ایچ کیو سے. لوٹ لیا انہوں نے غریبوں کو. یہ کس کاتے میں آ کے پاکستان پہ قابض ہو گئے ہیں؟ دیکھیں یہ آپ کا رائٹ ہے. وہ کہتا ہے عثمان ڈار نے کہا عمران خان بیٹھا ہے، وہ بیٹھے، انہوں نے کہا جی ایچ کیو پہ چڑھائی کرنی ہے. اور میں کہتا ہوں جی ایچ کیو پہ چڑھائی کرنی ہے. پکڑو مجھے. میرے ساتھ 1,00,000 لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ نے جی ایچ کیو پہ ہم نے چڑھائی کرنی ہے، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دینا ہے. اور ان کے خلاف بولیں، ان کے خلاف جنگ کریں، ان کے خلاف اٹھیں. آپ کی عددی تعداد بہت زیادہ ہے اور سپرٹڈ آپ کو ہونا چاہیے. آپ میں سپرٹڈ لوگ نہیں ہیں. وہ پکڑ اس لیے رہے ہیں، انہوں نے آپ کو ڈیوائڈ کر دیا ہوا ہے. اکیلا بندہ. آپ سے تو وہ بچیاں بیچاری صنم جاوید اور مدیہ، وہ بیچاری بڑی اچھی رہی ہیں، ابھی تک اندر بیچاری بھگت رہی ہیں. یاسمین بیمار ہو کے بھگت رہی ہے. آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے بالکل بھی.
مطلب ریڈ لائن ہے ہماری، ریڈ لائن ہے. وہ بھائی میں نے تو اس سے محبت کی نہیں، عمران خان سے. میں نے تو اس کو اس کی فیور میں وہ کوئی کی بلاکنگ. جب وہ الیکشن ہوئے تھے 2018 کے پہلے ہفتے سے ہی اسے اسد عمر کے کیس پہ میں نے ٹھوکنا شروع کر دیا کہ یہ مجھے اسد عمر کے فراڈ پتہ تھے. وہ وہی ہوا ہے. اب آپ دیکھ لیں جو ہوا. جو میں نے کرٹیسزم عمران خان کے خلاف کیا، جو کرٹیسزم کیا 101% ٹرو ہوا. اعظم خان میں نے کہا یہ بڑوا سا رکھا ہوا ہے، عثمان بزدار اس کے ساتھ ٹیکے لگایا. چلیں چھوڑیں اس بات کو، ہم اپنے رائٹس کی بات کریں. چلیں وہ آپ کے رائٹس کے لیے ہی اندر ہے اور مار کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کمپرومائز کر لے. اس کو وہ کہتے ہیں کہ چلو جی مجھے تو اطلاع نہیں ہے ویسے کہ انگلینڈ بھیج دیتے ہیں، انگلینڈ چلا جائے. لیکن جنگ تو آپ کی ہے، آپ کے لیے وہ لڑ رہا ہے، آپ کو آگے نکلنا ہوگا، آپ کو یہ جنگ لڑنی ہوگی. یہ کچھ ہمت پکڑیں آپ ڈائریکٹ فوج کے خلاف ہو جائیں، ڈائریکٹ پاکستان آرمی کو اٹیک کریں. اب آپ دیکھیں انہوں نے افغانیوں کا چھیڑ لیا کام، اس سے اتنا گند پڑے گا نا، افغانی ان کو ناک چنے چبا دیں گے. میں کراچی رہتا ہوتا تھا پہلے، تو میں ایس ٹی ایم تھا، تب بھی سراب گوٹ بڑا مشکل ہوتا تھا. پھر میں نے کچھ کراچی بزنس کیا کوئی 2005 سے 10 تک. تو کچھ گاڑی کے پارٹس وہ کہتے تھے سراب گوٹ سے ملیں گے، لیکن بابا آپ ادھر نہیں جا سکتے ہیں، سراب گوٹ آپ نہیں جا سکتے ہیں. وہ نو گو ایریاز بنے ہوئے ہیں. پٹھان وہ تو ایک حقیقت بن گئے ہوئے ہیں ادھر. وہ بزنسز کنٹرول کر رہے ہیں اور ان کے پاس بم ہیں، وہ بم چلا دیں گے. ٹھیک ہے نا. چاہیے تو اچھا ہے کہ وہ منیر مصری کی بن پاڑیں، وہ سارے کی کتے کی حرامزادے کی. میں نے رحیل شریف کو تب کہا کہ اس کا بہترین حل سر یہ ہے، آپ الیکشن کیوں نہیں کرا دیتے. وہ جب دھرنا دیا تھا عمران خان نے، نہیں جی کیونکہ اس نے ہار جانا تھا، گانڈے نے. کوئی الیکشن کروانے کو نہیں فیئر مانتا ہے. کمال ہے یار، آپ فیئر الیکشن کرا دیں وچ از اے رائٹ آف دا پیپل. کیسے وہ اسپیکر واکڈ آؤٹ، ایک بندے نے ریزولوشن پاس کیا، ڈیموکریٹ سپورٹڈ ہم، اسپیکر واکڈ آؤٹ آف دا گورنمنٹ اور کچھ بھی نہیں. 13-14 مہینے میں وہ بیچارہ باہر بیٹھ گیا جا کے. یہ آپ کی جنگ ہے، جی ایچ کیو کے خلاف جنگ ہے، فوج کے خلاف جنگ ہے. کنے جانا جی ایچ کیو، کنے جانا جی ایچ کیو. اللہ نے کے بعد